نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صرف پنڈال کی آواز آئے، ساؤنڈ والے آپ نے نعرہ نہیں چلانا، آپ کی آواز آئے، آپ کا جذبہ آج دیکھنے والا ہے، آپ کا کتنا جذبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیاں، منصب نبیاں، منصب نبیاں، نعرہ حیدری۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ لوح بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لوح بھی آپ کی وجہ سے، قلم بھی آپ کی وجہ سے، یہ نیلا آسمان جو گنبد ہے یہ بھی حضور کی برکتوں کی وجہ سے کھڑا ہے، حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ نیلا آسمان جو خیمہ کھڑا ہے یہ حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے ہے، نہ ہی کسی مولوی اور پیر کی وجہ سے ہے، نہ ہی کسی سید کی وجہ سے ہے، یہ نہ کسی سجدوں کی وجہ سے ہے، نہ روزوں اور حج اور زکاتوں کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ نیلا آسمان حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے کھڑا ہے، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دنیا کی نبض بھی اور ہماری نبضیں بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ کہتے ہیں جتنے بھی بادشاہ ہیں حضور وہ بھی آپ کی وجہ سے ہیں، اور جتنے مولوی اور پیر ہیں، حضرت بایزید بستامی ہو، داتا علی حجویری ہو، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، امام ربانی ہو یا صلاح الدین ایوبی ہو، حضور سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتا ہے حضور اگر میری نماز میں آپ کا خیال ہی نہ ہو، آپ کی عزت و ناموس کی بات ہی نہ ہو، ختم نبوت کی بات ہی نہ ہو، تو حضور وہ نماز نہیں، وہ پردے ہی پردے ہیں۔ ایک نماز بھی قبول نہیں ہے جو حضور آپ کے لیے نہ ہو۔
نمازیں ہیں ہی حضور کے لیے. ہم نمازیں خاص کر میں تو نماز میں جنت اور دوزخ کے لیے نہیں پڑھتے, ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں, ہم ان کو راضی, وہ اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے, لیکن ہم پڑھتے اسی کے لیے ہے. اور حضور کی عزت و ناموس کی الحمدللہ بابا جی جس مشن پر لگا گئے ہیں اسی مشن پر الحمدللہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تا دم مرگ کھڑے رہیں گے. لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر میں گئی تو آپ کے سامنے ہے 210 روپے پیٹرول ہو گیا. جب تک آپ ان چوروں اور لٹیروں کو بٹھاتے رہیں گے نا, آپ ایک بار اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں شاید بھی عمران خان آئے گا وہ معاملات ٹھیک کر لے گا, یا آپ کے ذہنوں میں ہو کہ زرداری بیٹھ جائے گا وہ ٹھیک کر لے گا, تو یہ آپ بھول جائیں. جب تک ہم IMF کے غلام ہیں تب تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. جب تک ہم امریکہ کے غلام ہیں تب تک پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. جب تک ہم یہود و نصارہ کے غلام ہیں تب تک پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب, تبدیلی, حالات ٹھیک تب ہو سکتے ہیں, انقلاب بھی تب آ سکتا ہے, تبدیلی بھی تب آ سکتی ہے جب حضور کا دین تخت پر آئے گا. حضور کے دین کے علاوہ نہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے نہ ہی کوئی انقلاب لا سکتا ہے. انقلاب تبدیلی حضور کے دین کے حصے ہے. لیکن ہم پاکستان بننے سے پہلے بھی انگریز کے غلام نہیں تھے, تھے کہ نہیں؟ بننے سے پہلے بھی انگریز کے غلام. آج پاکستان بنا 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائی, 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیں. پاکستان بننے کے بعد بھی تو امریکہ کے غلام ہیں, انہی انگریزوں کے غلام ہیں. بتاؤ پھر اتنے نقصان کیوں کروایا ہم نے, پھر اتنی ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائیں جب رہنا ہی ان کا غلام تھا. IMF تو اس نے آواز دیا کہ اگلے 2 ہفتوں کے درمیان 270 پر تک پیٹرول پہنچاؤ. وہ تو جیسے کہتے رہیں گے, ہمیں تو ماننا پڑے گا, ہم ہیں جو ان کے غلام. جب ہم نے اپنا آزاد ملک حاصل کیا تھا, یہ آزادی اصل تب ملے گی جس نام پر یہ پاکستان بنا تھا انہی کا نظام لایا جائے. کیا نعرہ لگایا تھا قائد اعظم نے, پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ تو مذہب کے نام پر تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تو پاکستان, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے لیے ووٹ مانگے تھے کلمے کے نام پر. ہم کہہ دے کہ یار دین مصطفیٰ کی طرف آؤ تو کہتے مولوی سیاست کرتا ہے. ہم کہہ دے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے آؤ تو کہتے مولوی دین کے اندر کہاں سے آ گئی سیاست. میں نے کہا یہ تو قائد اعظم نے پاکستانی سیاست کے دین کی سیاست میں بنایا تھا. ثانی ریاست مدینہ پاکستان کو کہا جاتا تھا. پہلی ریاست مدینہ جو کلمے کے نام پر بنی تھی مدینہ پاک, اور دوسرا پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے. تو یہ بنائی کلمے کے نام پر ہے, تو یہاں جو کہتے ہیں دین کے اندر سیاست نہیں, پہلے وہ پاکستان سے دفع ہو جائے, پہلے وہ پاکستان سے نکل جائے. اچھا چلو ٹھیک ہے, ایک بات بتائیں, سیاستدانوں کا کلمہ اور ہے, ہمارا اور ہے, پھر یہ کیوں اذان کیوں نہیں دیتے؟ اسی ٹھیکہ لے ہوئے ہیں بھی اذان دینا ہر مسلمان کا حق ہے. کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے. آپ کا دین بھی وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہے. آپ کا رب وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہے. جتنا حضور کی عزت پر پہرے دینا کا فرض میرا ہے اتنا ہر کلمہ گو کا ہے. جتنا میرے اوپر فرض ہے حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھو, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دوں, ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا اتنا ہی فرض ہے. جتنا میرے اوپر فرض ہے کہ میں نماز پڑھوں, آپ پر بھی اتنا ہی فرض ہے. پھر مولوی تو سب کچھ کرے, MNA MPA غسل کیوں نہیں دینے آتے مردے کو؟ کری ہوا ہے ایک غسل دینا, انہوں نے پیپ پھڑ کے پریشر نال ہی غسل دینا ہے, اور انہوں نے کی پتا. وہ تصویر لگی ہوئی تھی نا, ایک بندے نے 1122 والوں نے وہ تخت پر لٹایا ہوا تھا ایک بندے کے جسم کو, اور پریشر سے اس کو پانی مار رہے تھے. تو کسی نے نیچے لکھا ہوا تھا اگر مولوی نہ ہو تو غسل ایسا ہوگا. یہ کیوں نہیں آتے؟ کبھی ہوا ہے آپ کے علاقے میں کبھی کسی MNA MBA نے آ کر غسل دیا ہو, کفن پہنایا ہو, نماز جنازہ بھی پڑھایا ہو, اور قبر میں بھی دفنایا ہو؟ لیکن آئیں گے, ٹینشن نہ, لبیک دی برکتاں بڑیاں ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب
رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، جاری رہے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے، تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا۔ محنت کریں آپ۔ ہم نے لوگوں کو بڑا تجسس ہے کہ یار یہ لبیک والے بغیر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بھروسے پر آئیں گے۔ ہاں، ہمارے قائد نے فرما دیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں 100 بار بھی الیکشن لڑنا پڑا، چوروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ختم نبوت کے غداروں، ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ ہم کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب ہم نے جماعت ہی علیحدہ بنائی ہے تو پھر اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر بنانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے قائد نے کہا اس لیے آپ ان باتوں سے باہر نکل آئیں۔ کوئی تھوڑی جی کوئی چوچی لاوے اور چور ڈکیٹ اسی بھی لگ جانے ہو یار شاہ جی وہ لبیک کا کسی کے ساتھ اتحاد ہو گیا، کسی نال سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ ساڑھے قائد نے ایک باری کہہ دیتا ساڑھے لتر تو ایڈجسٹمنٹ تو علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ساڑھے قائد فرما دیتا بھی نچا نالے دے پتر کدی آزادی حاصل کر ہی نہیں سکتے تو ساڑھی انہوں نال کیویں بن سکتی ہے، ساڑھی انہوں نال بڑھ ہی نہیں سکتی۔ ہون تے تسی پریشان نہیں ہونا، ساڑھے قائد نے اے بھی فرمایا سی اے ہون ہر جگہ جا رہے ہیں، اے مردے دفنان بھی آن گے، انہوں نے ہون بڑا دین یاد آ رہے ہیں لبیک دی برکت نال۔ ہون انہوں نے پتہ ہے بھی دین دے علاوہ کام چلنا نہیں، قوم دین دے علاوہ گل سن دی نہیں۔ ہون کانج کہنے جناب تھوڑے جہاں اسلامی ٹچ بھی دے دیو، وہ کہتے ہیں علمہ بانج کوئی دم نہیں چلنا، علمہ بانج کوئی دم نہیں چلنا، ایویں لہجہ خم نہیں چلنا، پورے پورے اسلام میں چاہو تھوڑے ٹچ نال کم نہیں چلنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ کل ہم ایک جگہ گئے تو وہاں بیٹھے تھے 2-3 بندے آپس میں بیٹھ کر لڑ رہے تھے، کہتے ساڑھا عمران ہی تو کہتے ساڑھا نواز شریف ہی تو کہتے ساڑھا ہی تو ساڑھا ہی۔ میں ویسے حقیقت بات ہے افسوس ہوا کہ یار 74 سال سے ہم آپس میں لڑے ہیں نواز شریف کے پیچھے، یار 74 سالوں سے ہم آپس میں لڑے ہیں زرداری کے پیچھے، عمران خان کے پیچھے، وہ کمینے وہاں بیٹھے ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہاں ان کے نام پر گولیاں چل رہی ہیں، کوئی فائدہ ہے؟ اللہ رسول کے نام پر لڑائی ہو کوئی فائدہ تو ہو، ہماری دشمنی اللہ رسول کے لیے کوئی فائدہ تو ہو۔ قیامت والے دن تو اللہ تبارک و تعالی، آپ نے حدیث نہیں سنی میرے آقا و مولا نے فرمایا ہے قیامت والے دن ایک شخص آئے گا نیکیوں کے انبار ہوں گے ان کے پاس، نیکیاں اٹھائی بڑے اس کے وقت پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، وہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جب اس کو پیش کیا گیا رب پوچھے گا ہاں بھائی بتا میرے لیے اور میرے حبیب کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے زکوٰۃ دی، درود پڑھا، ذکر کیا، اذکار کیا۔ اللہ کہے گا تو یہ بتا میرے اور میرے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا تعلق کیسے تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو حج بھی کیا تھا، میں تو عمرے پہ بھی کیا تھا، طواف کعبہ بھی کیا تھا، کعبے کو بھی چوما تھا، مقام ابراہیم کی زیارت بھی کی تھی، حجر اسود کو بھی چوما تھا، مدینے بھی گیا تھا۔ اللہ کہے گا تو میں نے جو سوال کیا ہے یہ بتا کہ میرے اور میرے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا تعلق کیسے تھا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو غریبوں کی مدد بھی کی، یا اللہ میں نے تو مسکینوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی کفالت بھی کی، یا اللہ میں تو ہر جو مدد جس کو چاہیے تھی کچھ بھی میں ہر کسی کی مدد کرتا رہا۔ مالک کہے گا میں جو تجھ سے سوال پوچھ رہا ہوں میرے اور میرے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا تعلق کیسے تھا؟ مالک نے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا تعلق کیسے تھا؟ ان کے ساتھ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نال تے یاریاں، نعرے عمران خان تے کلمہ حضور تھا، نعرے نواز شریف کے کلمہ حضور کا، نعرے زرداری کے کلمہ حضور کا، نعرے عمران کے عاشقی کے دعوے حضور کے ساتھ، نعرے نواز شریف کے عاشق کے جو کہے کہ بتائیں ایک سوال ہے
عالم بھی کہلواؤں میں اپنے آپ کو، حافظ بھی کہلواؤں، مفتی بھی کہلواؤں، قرآن بھی پڑھنا آئے، حدیث بھی پڑھنی آئے، ماننے والے بھی ہوں، مرید بھی ہوں، مسجد بھی ہو، آستانہ بھی ہو، لوگوں کا بڑا ہجوم بھی میرے پاس لگا رہتا ہو، بتاؤ میں نعرہ اس بندے کا لگاؤں جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، بتاؤ میں باشعور ہوں یا جاہل ہوں؟ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ جو مولوی پیر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ باشعور نہیں ہو سکتے، اور جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے اس کے ساتھ باشعور کھڑا ہوگا یا جاہل ہوگا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ پھر جن کو کلمہ پڑھنا نہ آئے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ عمران خان کا نام لوگوں نے گاڑیوں پر لکھ کر لکھا عمران خان پیس بی اپون ہم، عمران خان نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عمران خان کے ماننے والوں نے کہا کہ تم عمران خان کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ تبلیغ کرو۔ اس نے کہا کہ مکہ مدینے میں جانے سے بہتر ہے میرے جلسوں میں آ کر میری بات سنو، میرے ساتھ کھڑے ہو، مکہ مدینے سے زیادہ فضیلت ہے۔ بتائیں ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ ہم کس کے؟ رمضان شریف کے اندر مسجدوں کے اندر تراویحیں ہو رہی تھی، بادشاہی مسجد کے اندر تراویح ہو رہی تھی، سامنے مینار پاکستان کے اندر عمران خان جلسہ ہو رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا، بچیاں ناچ رہی تھی، وہاں ابرار الحق رمضان شریف کا حیا کرتے ہوئے اس نے وہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ بتائیں کس چیز کے؟ علامہ اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمانوں والی بات بھی ہے ہمارے اندر۔ ایک بہن نے پکارا تھا، ایک بہن نے پکارا تھا، 16 سال 9 ماہ کا جوان ایک بہن کی مدد کے لیے آیا۔ بتائیں گھر کی 4 دیواری کے اندر 2 بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت ہے کہ کسی کی بہن کو بھائیوں کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ کسی کی جرأت ہے کہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بہن پر عزت پر ہاتھ ڈالے، عزت پر ڈاکہ مارے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاتھ لگا سکتا ہے کوئی؟ آج اسلام کی 4 دیواری کے اندر کروڑوں ماں بہنیں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ بتاؤ کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟ کہاں گئی جوانوں کی غیرت؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کشمیر لٹ گیا، فلسطین لٹ گیا، عراق لٹ گیا، چائنا لٹ گیا، چائنا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم، چائنا کی مسجدوں کے اوپر وہ جھنڈا بھی چائنا کا لگاتے ہیں کہ جناب یہ ملک ہمارا ہے تو جھنڈا بھی چائنا کا لگے گا۔ وہ ان کو اجازت، برما کے مسلمانوں کو انڈا کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمان انڈا کھائیں گے طاقتور نہ ہو جائیں۔ برما کے مسلمان بیٹیوں کے لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا جاتے ہیں، ان کے قتل عام ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، وہ ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں کہ مسلمانوں کو غیرت آئے، لیکن ہمیں غیرت کہاں آنی ہے؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں عمران کی محبت میں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نواز شریف کی محبت میں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں زرداری کی محبت میں۔ ہمیں ان کی لڑائی سے کوئی موقع ملے تو ہم بہنوں کی عزت کے لیے جائیں۔ شام کے اندر مسلمان بیٹیوں کی عزت لٹ گئی، بیت المقدس کے قبلہ اول کے اندر مسلمان بیٹیاں قبلہ اول کا پتھر اٹھا کر حفاظت کر رہی ہیں، اور نوجوانوں کی غیرت مر چکی ہے، بیٹیوں نے پتھر اٹھائے ہوئے۔ ہندوستان کے اندر ایک بیٹی کھڑی ہو کر نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا دیتی ہے، کہتے ہیں کہ جناب اس نے بڑی دلیری کی۔ میں نے کہا اس نے تو کر دی، تو کب کرے گا؟ اس نے تو دشمنوں کے اندر کھڑے ہو کر دلیری کی، تو اپنے ملک میں دلیری نہیں کر سکتا؟ باتیں تو ہم سے کرتا ہے کہ میں بدماش ہوں۔ کون سی گلی کا تو بدماش ہے؟ اور تیری بدماشی مسلمان بیٹیوں کے لیے تو کام نہ آئی، تیری طاقت مسلمان بیٹیوں کے لیے کام تو نہ آئی، تیری طاقت برما کی بچیوں کے لیے کام تو نہ آئی، تیرے جاہ و جلال، تیرا یہ پیسہ، یہ تیری گاڑیاں، یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے کب کام آئے گا؟ یہ بھی بتاؤ۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ محمد عربی کے غلام اوپر بیٹھے، جب حضور کا دین تخت پر ہو وہ ہمیں کہے حضور کے غلام چلو بھائی اب تیاری پکڑو، یہ لو محمد عربی کی تلوار اٹھاؤ اور جاؤ کشمیر کی بچیوں کو بچاؤ۔ بیت المقدس یہودیوں نے تصویر جاری کی، اگلے دن بیت المقدس کے اوپر قبلہ اول کے اوپر انہوں نے کرین کھڑی کی، پنجے والی ایکسیویٹر ایسے اوپر کھڑا کر کے تصویر بنائی، بالکل اس کے گنبد کے اوپر ایسے تصویر جاری کی۔ مقصد کیا تھا؟ انہوں نے لکھا کہ ان قریب ہم بیت المقدس کو گرانے لگے ہیں۔ اور جو اسرائیل مسلمانوں کے قبلہ اول اور بیت المقدس کو گرانے کی تصویریں جاری کر کے گرانے کی باتیں کر رہا ہے، ہمارے حکمران ایسے ذلیل ہیں، ہمارے حکمران ایسے کمینے ہیں،
بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ احتجاج کریں، ان کے سامنے یہ بات کریں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قبلہ اول کے بارے میں کوئی جملہ ہم ان کی تمہاری آنکھ بھی اٹھی ہم آنکھ نکال کے رکھ دیں گے، ہاتھ بڑا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے، یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے ان کے ساتھ یاریاں لگائی ہوئی ہیں، ان کا وفد آ رہا ہے، ان کا وفد جا رہا ہے، جی ہم اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے میرے حبیب مسلمانوں کو بتا دو یہودی اور نصرانی کبھی بھی ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ دوست نہیں ہو سکتے، ہم جتنی مرضی یاریاں لگائیں وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ پاکستان کے اچھے حالات نہیں دیکھنا چاہتے، وہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو محمد عربی کی غلامی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جناب دیکھیں فلاں عمران خان کی طرف جا رہا ہے، فلاں نواز شریف کی طرف جا رہا ہے، فلاں زرداری کی طرف جا رہا ہے، میں کہتا ہوں تو رب کا شکر ادا کر، کوئی عمران کی طرف جا رہا ہے، کوئی زرداری کی طرف جا رہا ہے، کوئی جی نواز شریف کی طرف جا رہا ہے، ہم رب کا شکر نہ ادا کریں، ہم گنبد خضرا والے کی طرف جا رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس لیے سوچا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فکر دی ہے، ہمیں ہمارے بڑے کوئی نظریہ دے کر گئے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگ کر کوئی سوچ بھی نہیں ہے کہ ایک بڑا ہمارا کہے کہ فلاں کمینے کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم سب اٹھ کر اس کے پیچھے لگ کر کمینے کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہماری ووٹ کی طاقت سے جو وزیر بنتا ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں ایم این اے کو، وہ ایم این اے جیت جاتا ہے، پھر وہ وزیر لگ جاتا ہے، پھر اس وزارت کی سیٹ کے بلبوتے پر وہ بچیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، پھر وہ وزارت کے بلبوتے پر دارالامان سے بچیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ وزارت کے بلبوتے پر جو ظلم کرتا ہے نا، جس نے ووٹ دے کر اس کو طاقت دی ہے، سارے گناہ اس کے حصے میں بھی آ رہے ہیں، کیوں طاقت انہوں نے دی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ووٹ دے کر آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ امام حسین کو یزید نے یہی کہا تھا کہ جناب آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، مجھے ووٹ دے دیں، میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بات تو صرف ہاتھ دینے کی تھی نا، بات اتنی تھی، امام حسین ہاتھ دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا سارا کنبہ قربان کر دیں گے، لیکن غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول۔ حضور کی غلامی کریں۔ حضور کے ساتھ وفا کی حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا گھر بار چھوڑا، چاچے کے پاس کام کرتے تھے، چاچے کو ایک بار کا کلمہ حضور کا پڑھا ہوا تھا، مانا ہوا تھا حضور کو، ایک دن خیال آیا کہ یار چھپ چھپ کر یہ مر گئے تو کیا ہوگا، آج جا کر بتانا دوں کہ میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے، میرے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ جب چاچے کو جا کر بتایا تو چاچے نے آپ کے سارے کپڑے اتروا لیے، آپ کو برہنہ کر دیا۔ حضرت ذوالبجادین اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو کمبل دیا، چادر دی، آپ نے وہ چادر اوڑھ کر وہاں سے پیدل چلے مدینے تک۔ آپ سوچا کریں، خدا کی قسم ہمارے پاس تو ہر چیز ہے، سوچا کریں صحابہ کے دور میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو آپ کو سہولیات اور ہمیں عیاشیاں ملی ہوئی ہیں اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اسلام پر پہرا دیا۔ ہمارے بڑے بتائیں یوسف علیہ السلام جیل میں نہیں گئے تو یوسف علیہ السلام نبیوں کے وارث کون ہیں؟ جب یوسف علیہ السلام جیل میں جا سکتے ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہیں، تو جو تو جیل دیواری آوے ایسے کیوں نستے ہیں؟ پھر وارث جو کہلواتے ہیں یوسف علیہ السلام کے کھڑے تو ہونا۔ نورانی صاحب نہیں فرماتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ شام نورانی، آپ فرماتے تھے کہ لنگر حسین کے نام پا، شجرہ حسین کے نام کا بھی، ہمارا شجرہ امام حسین سے ملتا ہے، آستانہ امام حسین کے نام پا۔ جب قربانی دینے کا وقت آئے تو کہتے ہیں کہ جناب آپ اب امام حسین کی طرح قربانی تو دیں، کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا تو امام حسین کے شجرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔
امام حسین نے کربلا میں سر نیزے پہ اس لیے نہیں چڑھوایا تھا کہ امت میرے نام پر پیچھے حلوے کھائے، امت میرے نام پر پیچھے چاول کھائے، امت میرے نام پر پیچھے سبیلیں پیے، امت میرے نام پر پیچھے سے روٹیاں کھائے۔ امام حسین نے سر نیزے پہ اس لیے چڑھوایا تھا کبھی حضور کی امت پر وقت آ جائے، سامنے ظالم کھڑا ہو جائے تو حضور کی امت میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پہ چڑھوا دے، لیکن غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ لیکن آج تو ہم غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیے کھڑے ہیں، ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی بھی کہلواتے ہیں۔ حسینی کہلوانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسینی کردار ادا کرتے ہوئے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اس دور میں علامہ خادم حسین رضوی نے امام حسین کے نقش قدم پر چل کر بتایا کہ اس طرح چلا جاتا ہے۔ چاہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ حضرت ذوالفجازین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینے میں پہنچے تو مسجد نبوی میں آپ عبادت کر رہے، تھوڑی آپ کی آواز زیادہ تھی تو صحابی رسول نے ایک نے کہا کہ جناب آپ اپنی آواز کم کریں، تو میرے آقا و مولا پیچھے سے آ گئے، انہوں نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہ کہو، یہ سب کو چھوڑ کر ہمارے لیے آیا ہے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا نا، جو حضور سے وفا کرتا ہے نا، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا جسم خود میرے آقا نے قبر میں اتارا۔ حضور کے ساتھ کوئی وفا کرے صحیح، بابا جی نے یہاں وفا کی، لوگ ویل چیئر چومتے تھے نہیں چومتے تھے، وفا کرے کوئی کرنے والا ہو۔ دیکھیں نام تو داتا صاحب کا بھی ہے نہیں ہے، لیکن داتا صاحب سے آگے آئیں، چبر جی کے پاس غازی علم الدین بھی لیٹا ہے، وہ کچھ سید تو نہیں ہے، مولوی تو نہیں ہے، پیر تو نہیں ہے، ایک درخان کا بیٹا ہے، حضور سے وفا کر گیا تو اس کی قبر پر بھی پھول پڑ رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ وفا کرو۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جب جانے لگے نا، آپ کو آخری وقت کہ آپ کی اماں جان ملنے کے لیے آئیں تو آپ کو ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے، تو جب غازی علم الدین مڑ کر واپس جانے لگے تو آپ کی اماں جان رو پڑیں، تو غازی علم الدین نے اپنی اماں کو کہا اماں روتی کیوں ہے؟ لوگوں کے بیٹے کسی اور جرم میں قتل ہوئے، کوئی ٹرک کے نیچے آ کر مر گیا، کوئی کسی جرم میں مر گیا، کوئی ڈکیٹی کر کے جی کوئی قتل کر کے، اماں تو شکر ادا کر، میں حضور کی محبت میں جا رہا ہوں، ہم تو رب کا شکر ادا کیا کریں، ہمارا جرم صرف اتنا ہے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اس کے علاوہ ہمارا جرم اور کوئی بھی نہیں ہے۔ غازی علم الدین درخان کا بیٹا، دیکھ کر ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن حضور سے وفا کی۔ جب آپ کا جنازہ لاہور لایا گیا تو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ ہوش آیا، علامہ اقبال نے پوچھا شاہ جی کیا ہوا؟ تو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا شاگرد بھی ہوں، خلیفہ بھی ہوں اور سید بھی ہوں، ساری زندگی قرآن حدیث پڑھایا ہے، اللہ اللہ کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، درود پڑھے ہیں، قرآن پڑھایا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، درس نظامی پڑھایا ہے، بخاری پڑھا رہا ہوں، سید بھی ہوں، لیکن نانا جی نے حضور نے کبھی ہمیں زیارت نہیں کروائی، حضور نے کبھی ہمیں زیارت نہیں کروائی، ساری باتیں کی ہے، درود پڑھے ہیں، لیکن آج درخان کا بیٹا جسے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کے جنازے پر جب کھڑا ہونے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار اس کے جنازے میں آئے ہوئے تھے۔ حضور سے وفا کرو تو حضور جنازے میں بھی آ جاتے ہیں، حضور سے وفا کرو۔ بتائیں امیر المجاہدین جب دنیا میں تھے، خدا کی قسم اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ویل چیئر تو دور، لوگ بابا جی کے گاڑی کے ٹائروں کو چوما کرتے تھے، اس کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے کو لگاتے تھے، یہ حضور کی محبت ہے۔ ایسے نہیں بابا جی ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یہ حضور کی محبت تھی جو لوگ باب خادم حسین رضوی کی گاڑی کے ٹائر بھی چومتے تھے، تو بڑیاں بڑیاں گڈیاں تھے، انہاں سارے کمینیاں کول بھی ہیں، صرف باب خادم دی گڈی کیوں چومی گئی؟ گاڑیوں تو سب کے پاس ہیں، ویل چیئر پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، صرف ویل چیئر باب خادم کی کیوں چومی گئی؟
وجہ صرف ایک ہی تھی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بتائیں اس دنیا میں تھے بابا جی کے مزے تھے نہیں تھے؟ سرکار کے نام پر مزے، دنیا سے گئے، مینار پاکستان میں بھی مزہ آیا نہیں آیا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مینار پاکستان میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے بابا جی بھی گئے، کوئی ایم این اے نہیں تھے، وزیر نہیں تھے، صدر نہیں تھے، حضور کے غلاموں کے امیر تھے، امیر المجاہدین۔ حضور کے غلاموں کے سینوں میں محبت مصطفیٰ انہوں نے ڈالی۔ پاکستان کا صدر مرا، نون لیگ کا 7 بندے جنازے میں نہیں تھے، 7 بندے، صدر تھا۔ اور نون لیگ والوں تم نے اپنے صدر سے وفا نہیں کی یار، اور 2-3 ہزار بندہ اکٹھا ہو کے جنازہ پڑھا دے۔ ہمارے علاقے میں ہم نے جب چھوٹا الیکشن ہونے لگا، پھر کینسل ہو گیا بلدیاتی، تو 2268 بندے 2268 بندے ہم نے صرف ضلع بہاولپور میں بلدیاتی الیکشن میں کھڑے کرنے تھے۔ چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، یہ سارے ملا کر ایک ضلع کے اندر 2268 بندہ، ایم این اے، ایم پی علیحدہ ہیں۔ میں نے کہا نون لیگ کے 2268 بندے بھی نہیں تھے جو صدر کے جنازے پہ جاتے، کم از کم جڑے جڑے چیئرمین سن وہی ٹر جاندے، ایم این اے، ایم پی اے ٹر جاندے، تاں ہی کچھ ہو جاندہ۔ صدر کے جنازے پہ 7 بندے بھی نہیں تھے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک ہمارے بابا جی بھی گئے دنیا سے، اپنے کیا پرائے بھی آئے ہوئے تھے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہر کوئی رو رہا تھا اس دن کہ ہم یتیم ہو گئے۔ ہر بندے کو ہم نے روتا ہوا دیکھا، ہر بندے کو، چاہے جو بھی تھا، اپنے تو اپنے تھے نا، غیروں کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب اس دنیا سے گئے مینار پاکستان میں بھی مزہ آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ جب قبر میں گئے ہوں گے وہاں بھی مزہ آیا ہو کہ نہیں آیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہاں جب بندے کو نیند نہ آئے تو ماں تھپکیاں دیتی ہے سو جا، جب قبر میں جائیں گے نا نیند نہیں آئے گی تو سرکار خود تھپکیاں دیں گے۔ لیکن وفا ضروری ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہر چیز کی معافی ہے، ہر چیز کی معافی مل جائے گی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ غداری کی معافی بالکل نہیں ملے گی۔ جب قبر میں گئے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب بندے کو نیند نہ آئے نا تو قبر میں حضور خود تھپکیاں دیتے ہیں، مرقد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر، مرقد میں، مرقد قبر کو کہتے ہیں، مرقد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، کثر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہمارا جس سے بھی پیار ہے، ہم جس مولوی کی عزت کرتے ہیں، جس پیر کی عزت کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم کسی دنیا دار کی بھی عزت کرتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری دوستی بھی اللہ رسول کے لیے ہے۔ ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں کہ ہم کسی کی ذات کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں نہیں سکھایا، نہ ہی اس سے ہمارے بڑوں نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے۔ شروع سے لے کے آج تک مولا علی سے بھی امام حسن نے پوچھا تو بتایا ابا جی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ تو امام حسن نے جب پوچھا تو مولا علی نے فرمایا ہاں پیار کرتا ہوں۔ فرمایا کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، بیٹا ہونے کی وجہ سے پیار کرتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، بیٹا ہونے کی وجہ سے پیار نہیں کرتا۔ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ کی وجہ سے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، سیدہ کی وجہ سے بھی نہیں کرتا۔ فرمایا ابا جی پیار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تو حضور کا نواسا ہے اس لیے پیار کرتا ہوں۔
حضرت عمر فاروق نے جا کے حجر اسود کو چوما، چوم کر کہا حجر اسود یہ مت سمجھنا کہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے تب تجھے چوم رہا ہوں، پوری دنیا تجھے چومتی ہے اس لیے چوم رہا ہوں، یا تو جنت سے آیا ہوا ہے جنت کا پتھر سمجھ کر چوم رہا ہوں، یہ بالکل کبھی بھی مت سمجھنا۔ فرمایا حجر اسود تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے ایک بار چوما تھا بس۔ ہماری بھی کسی کے ساتھ عزت یا کسی کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، پیر پر ہاتھ رکھتے ہیں، گوڈوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ رسول اللہ ہے۔ حضرت آخری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گئے نا مکے میں، حضور نے بھیجا بیعت رضوان کے موقع پر، تو جب حضور نے بھیجا تو مکے والوں نے کہا عثمان ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کعبے کا طواف بھی کر لیں، حجر اسود کو چوم بھی لیں، مقام ابراہیم کی زیارت بھی کر لیں، آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کعبہ کر لیں۔ حضور اور صحابہ میلوں دور بیٹھے تھے، کہا ابھی ان کو اجازت نہیں، آپ کو اجازت ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت عثمان غنی نے پتہ مکے والوں کو کیا کہا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یارو میں حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ادھر میلوں دور میرے آقا بھی بیٹھے، صحابہ کٹھے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آج عثمان مزے کر رہے ہوں گے، کعبے کا طواف، حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، زمزم کا پانی پی رہے ہوں گے، مقام ابراہیم کی زیارت، ان کے تو بڑے مزے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ آج بھی تو حضور کہتے ہوں گے کہ میرے امتی میرے بغیر، میری محبت کے بغیر میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، میرے بغیر کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، میرے جس کے ساتھ تعلق رکھیں گے میری وجہ سے رکھیں گے۔ لیکن آج امت کیا کر رہی ہے؟ جب حضرت عثمان غنی واپس آئے نا سارے صحابہ کٹھے ہو گئے، سارے کٹھے ہو گئے، سب نے حضرت عثمان غنی کو کہا جناب آپ پتہ تو لگ گیا تھا لیکن پھر پوچھا جناب آپ تو مزے کر رہے، کعبے کا طواف کر رہے، حجر اسود کو چوم آئے۔ حضرت عثمان غنی نے پتہ کیا کہا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یارو تم نے میرے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا، بتائیں مقام ابراہیم کی زیارت کرنا اچھا گمان نہیں ہے؟ زمزم کا پانی پینا اچھا گمان نہیں ہے؟ حجر اسود کو چومنا اچھا گمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اسی حدیث کی ترجمانی ہمارے علاقے کے شاعر ہیں خواجہ غلام فرید، انہوں نے کی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلونہا من موہن جانان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، میرا شوق بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شائخ حقائق دان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں لبیک والے، بابا جی فرماتے تھے ہاں ہم واقعی پاگل ہیں رسول اللہ کی محبت میں، اسی واقعی جھلنے ہیں حضور دے عشق وچ، لیکن حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے ہیں کہ حضور کے گستاخوں کے سر کیسے اتارنے ہیں۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، کام کرنے ہم نے سب نے مل کر۔ اب جو آگے بڑا الیکشن آ رہا ہے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے، ہم نے اپنے ووٹ پر پہرا دینا ہے، بکسے چوروں کو بکسے چوری نہیں کرنے دینے، جو بکسے چوری کر کے رات کے اندھیرے میں رزلٹ تبدیل کر دیتے ہیں ہم نے رات کے اندھیرے بھی نہیں ہونے دینے۔ ہم نے حضور کے دین کی چمک کے ساتھ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر محنت کر کے دین کو تخت پر بٹھانا ہے انشاءاللہ۔ ہماری امید رب سے ہے،
ہم نے کسی سے امید لگائی بھی نہیں، ہم نے امیدیں رب اور اس کے رسول سے لگائی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کسی کو بھی نا امید نہیں کرتا۔ جو رب سے امید لگائے، رب کسی کو نا امید کرتا ہے؟ رب تو کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ تو رب ہمیں بھی انشاءاللہ موقع دے گا، حضور کا دین تخت پر بیٹھے گا۔ اس دن ہم بتائیں گے جب حضور کے غلام اوپر آئیں گے نا، ابھی تو ہم شرافت سے تمہارے ساتھ نبھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم اپنے ہو، تم گولیاں چلاتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں تمہارے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، تم چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہو، ہم کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، تم ہمارے اوپر شیل چلاتے ہو، ہم نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، تم ظلم کرتے ہو، ستم کرتے ہو، جو کرنا چاہتے تم نے کیا، لیکن ہم نے تمہیں کہا کہ ہماری تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ کبھی موقع بھی نہ بنا تو انشاءاللہ امریکہ کو لٹکا کر بتائیں گے کہ محمد عربی کے شعروں کی پاور بھی کچھ ہوتی ہے، بتائیں گے صلاح الدین ایوبی کے وارث ہم ہیں، بتائیں گے ہم محمود غزنوی کے وارث ہیں۔ انشاءاللہ رب ہمیں موقع ضرور دے گا۔ دعا کریں، میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ یاسین ملک کو رہائی عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی مدد کی ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے۔ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو رب تباہ و برباد فرمائے۔ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی نسلوں کو بھی رب تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو بھی بدبودار فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت پر لانے میں ہماری مدد فرمائے۔ کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام